یہ سوال جس طرح عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے میرے ذہن میں بھی آیا، اور میں نے اپنے پیر مرشد حضور قلندر بابا اولیاء سے پوچھا، یہ جو دنیا کا ایک نظام ہے غریبی اور امیری کا، ایک طرف لوگ اتنے امیر ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ، دوسری طرف لوگ بیچارے اتنے غریب ہیں کہ وہ نہ بچوں کو پیٹ بھر کے روٹی کھلا سکتے ہیں، نہ وہ اپنے بچوں کو اچھا لباس پہنا سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، باہر بھیجتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ غریب کے بچوں سے ممتاز ہوتے ہیں علم میں، لہٰذا حکومت بھی ان کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ تو جتنی بھی یہ سلطنتیں گزری یا ہیں ان میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ امیروں کے بچے جو ہیں وہ ہیر پھر کے حکمرانی کرتے ہیں، اور وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور غریب غریب سے غریب تر ہوتے چلا جاتا ہے۔ یہ ایسا سسٹم ہے جو پاکستان میں ہی نہیں ساری دنیا میں، اور آج سے نہیں ہزاروں سال سے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، یہی صورتحال تھی کہ فرعون کی حکومت تھی، ایک خاندان تھا مخصوص، ایک خاندان کے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ نے بادشاہ سنبھال لی اور دوسرے گروہ نے مذہبی امور کو سنبھال لی۔ اب بادشاہ جو ہیں وہ حکمرانی کرتے رہے اور ان مذہبی ٹھیکیداروں کا تحفظ کرتے رہے، مذہبی ٹھیکیدار بادشاہوں کا تحفظ کرتے رہے اور بادشاہوں کے انعام و اکرامات سے زندگی گزارتے رہے۔ تو یہ آج بھی ہے، آج بھی یہی ہے کہ مذہبی جو دانشور ہیں بڑے بڑے وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور حکومت ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اب اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ صاحب کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، امریکہ میں دانشور ہیں بڑے بڑے وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور حکومت ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اب اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ صاحب کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، امریکہ میں ہر جگہ ہے۔ مجھے حضور قلندر بابا نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو وسائل کی تقسیم ہے، مساوات جو ہے وہ مساوات دولت کی مساوات ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک امیر آدمی کو 1 لاکھ روپے ملیں گے تو غریب آدمی کو بھی لازماً 1 لاکھ روپے، بلکہ مساوات اللہ کے یہاں جو ہے وہ ذہنی سکون ہے، کہ ذہنی سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مساویانہ اس کی تقسیم۔ اب بظاہر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بھائی وہ بہت امیر کبیر آدمی ہے، لیکن اگر آپ ان کو اندر سے دیکھیں تو بلا شبہ وہ ہم غریبوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ ٹوٹے پھوٹے، نہ ان کے اندر یقین ہے، نہ ان کے اندر کوئی خلوص ہے، عجیب ان کی صورت حال ہے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، خوف زدہ ان کی زندگی گزرتی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ میں کیونکہ میرا تو یہ پبلک ریلیشن ہے اور سال ہو گئے، تو میں اپنے غریب بھائیوں کے پاس بھی جاتا ہوں، غریب بھائی بھی میرے پاس آتے ہیں، امیروں سے کو بھی میں نے قریب سے دیکھا ہے، ان کے اندرونی حالات بھی میں نے دیکھے۔ اب دسترخوان بچھا ہوا ہے، یہاں سے وہاں تک ہر چیز ہے، مرغ بھی پڑا ہوا ہے، سیب بھی پڑا ہوا ہے، امرود بھی پڑا ہوا ہے، ہر چیز پڑی۔ اب آپ اس کو اٹھاتے ہی نہیں، آپ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، تو اس میں اللہ میاں کا کیا قصور؟ اللہ میں نے آپ کو کیوں غریب کر دیا؟ ایک سرمایہ دار کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس کی زندگی میں سوائے محنت 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 اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں۔ اس کو صرف ایک بس اس کے ذہن میں بات ہے کہ امیر بننا ہے، مل لگانا ہے، فیکٹری لگانی، انڈسٹری لگانی، کاروبار کرنا ہے، ایمانی بے ایمانی دغا بازی مکاری کسی بھی صورت سے مجھے دولت حاصل کرنی ہے، اور وہ اس محنت میں لگا رہے۔ اس کے برعکس مزدور راج مزدوروں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے گھر والے بھی آتے ہیں ہمارے پاس، گھر میں اگر آٹا ہے تو وہ محنت مزدوری کے لیے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ وہ جب شور مچتا ہے گھر میں، بھائی کھانے کو روٹی نہیں، تب وہ
کندھے میں رومال ڈال کے مزدوری کے لیے نکلتے، پھر 8-10 دن مزدوری کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے رنگ کرنے والے 8 دن کا کام ہوگا 2 مہینے پورا کرتے. کارپینٹر کو لے لیجیے آپ، اس کے پیچھے فرنیچر پورا نہیں کرے. تو پیسے کی ضرورت ہوگی جبھی ہے. دنیا کا حصول جو ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ اس دنیا کے لیے کتنی جدوجہد کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں. جتنی جدوجہد اور کوشش آپ کرتے ہیں اسی کے حساب سے آپ کی نتیجہ نکلے. کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ غریبوں سے پیسہ لے رہا ہے اور امیروں کو مفت دے رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ غریب جو ہے جب اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، وہ کچھ نہیں ہو جاتے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ ایک روایت ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ ایک آدمی امیر ہو جائے وہ سب کا رشتہ دار ہے، اور بیچارے غریب ہیں تو اس سے کہیں گے جی چھوٹا بھائی بھی ہوگا تو آپ کہیں گے ہاں ہمارے رشتہ دار ہیں دور بڑے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریب خود امیر کو اہمیت دے رہا ہے دولت کی بنیاد پر، اور اس کی وجہ سے وہ احساس محرومی میں چلا. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. ہر چیز جس طرح امیر کے لیے مستقسیم ہو رہی ہے کائنات میں، اس طرح غریب کے لیے بھی مستقسیم ہے. بات صرف محنت کی ہے کہ آپ محنت کریں، آپ کو ہر چیز حاصل ہو جائے. ایک مذہبی گروہ ہے، طبقہ ہے، اس کا کام ہی ہے کہ وہ انسانیت سے نکل کر فرشتے بننا چاہتے ہیں. اب ایک آدمی صبح کو تہجد میں اٹھا، ظاہر تو یہ بہت اچھی بات ہے، تہجد میں اٹھا، اس نے جناب نفلیں پڑھی، صبح تک وظیفہ پڑھا، اس کے بعد جناب فجر کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نفلیں پڑھی، اشراق کے بعد اس نے چاشت کی نفلیں پڑھی، چاشت کی نفلیں کے بعد ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کی جناب نماز پڑھی. ظہر ابھی جناب اس نے کام بھی نہیں کیا تھا اور کام کا ٹیمپو بھی نہیں بنا تھا، اللہ اکبر، اثر کی اذان ہو گئی، مسجد میں چلے گئے. ابھی وہاں سے فارغ ہو کے چائے پی رہے تھے، مغرب کی اذان ہو گئی، مسجد میں چلے گئے. مغرب کے بعد ابھی کھانا بھی پوری طرح نہیں کھایا تھا، پھر ملا جی نے اذان دے دی، عشاء کی اذان ہو گئی. اب سونے کا وقت کہاں ملا؟ تو جب اس کی نیندیں پوری نہیں ہوگی وہ دنیا میں کیا کام کرے گا؟ جہاں بھی جائے گا ٹولتا رہے گا بیٹھا. میں نے دیکھے ایسے لوگ جو ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، وہ جمائیاں لیتے ہیں، ٹولتے رہتے ہیں، تھوڑے دن میں وہ مالک کہتے ہیں اپنے گھر جا کے سو گئے، ہمارے بس. تو اب جب عبادت کریں گے تو اتنی عبادت کریں گے کہ وہ دنیاوی معاملات جو ہیں وہ اس میں نہ وہ دلچسپی لے سکتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں، نہ مزدوری کر سکتے ہیں. زیادہ پڑھنا لوگ کہتے ہیں صاحب بہت اچھا ہے، لیکن جس چیز میں پڑھنے میں طاقت ہوگی، آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام پڑھتے ہیں، ظاہر ہے اس کی ایک انرجی، ایک طاقت ہے، تو اس کے لیے سخت بھی ہونی چاہیے. تو آپ اتنا زیادہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے انوار اور روشنیوں سے آپ کا شعور اور دماغ جو ہے معطل ہو جاتا ہے، آپ کسی کام کے قابل ہی نہیں. تو ظاہر ہے جب آپ کسی کام کے قابل ہی نہیں رہیں گے تو آپ کیا کام کریں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کو کھاؤ پیو، اس سے استفادہ کرو، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں. اس جو بھی کچھ آپ بڑے سے بڑا گھر بنا لیں، چھوڑنا پڑے گا. بہترین لباس پہن لیں، کفن آپ کو لٹھے نہیں پڑے. آپ اپنے گھر میں ماربل لگا لیں اوپر سے نیچے تک، سونا آپ کو قبر میں کچی مٹی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا کفران. لیکن ایک باپ ہے وہ گھر میں پھل بھی لاتا ہے، گھر میں اچھی اچھی چیزیں بھی لاتا ہے، بچے نہیں کھائیں گے تو باپ خوش ہوگا، باپ کا دل اڑاؤ بلکہ لڑے گا، بچوں کو گانے دب دے. یہی صورت اللہ کی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں جدوجہد بھی کرنی پڑے گی، کوشش بھی کرنی پڑے گی. اب ہر وقت ہم تسبیح ہی پڑھتے رہیں گے، ظاہر ہے ہمارے اندر سے وہ جدوجہد کوشش ہی نکل جائے گی، نیند کا غلبہ رہے. پھر یہ کہ زیادہ ہی انوار اپنے اندر جمع کر لیں گے تو ہمارے اندر فرشتوں کی خصوصیات آ جائیں گی. جب فرشتوں کی خصوصیات آ جائیں گی تو خود ہی ہمارا دل کمرے سے بھی ہٹ جائے گا، کھانے سے بھی ہٹ جائے گا، بیوی سے بھی ہٹ جائے گا، بچوں سے بھی ہٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی غریب آدمی نہ. اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ صاحب ایک آدمی کو بھوکے رکھا جائے. اس نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک دسترخوان ہے، وسیع ہے. دھوپ جسے میں نے آپ سے کیا، دودھ فری، آکسیجن فری، بارش فری. تعالیٰ یہ چاہتے ہیں
کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کر دی ہے وہ تمام مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اختیارات بھی دیے۔ اب جو بندے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں وہ مسائل سے زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور جو بندے کم ہمت ہوتے ہیں، جمود ان کے عمر تاری ہوتا ہے، وہ مسائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور روتے ہیں کہ ہمارے کچھ ہوتا ہے۔